نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين عبد القاسم ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووسيعه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. اس آیہ کریمہ پہ گفتگو چل رہی تھی کہ تقریباً ہر روز ہر مسلمان 10 مرتبہ اس آیت کی تقرار کرتا ہے اور نماز میں وہ 10 مرتبہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ صرف میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں. درا حالے کی عمل مسلمانوں کا نماز کی حد تک اقرار اور عمل دونوں نماز کی حد تک ہے. نماز کے باہر پھر دوسروں سے مدد بھی ہے اور دوسروں کی اطاعت بھی ہے. اصل چیز جو ہے وہ یہ کہ انشاءاللہ یہ دوسرا حصہ جو ہے وہ دوسرے موقع پر انہی ایام میں کہ مدد آیا دوسرے سے لینا بھی درست ہے یا درست نہیں ہے. اور یہاں پہ استعانت اور مدد جہاں پر کہہ رہے ہیں کہ خالص تجھ ہی سے چاہتا ہوں اس کے کیا معنی. اور لا شک ولا ریب کہ اس کے حکم کے مطابق دوسروں سے بھی مدد لینا جائز ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب ہم نے کہا کہ تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو صرف اب اس کے علاوہ کسی سے مدد نہیں لے سکتے ہیں. بس ایک لفظ کے ساتھ یوں سمجھ لیں کہ اگر اس عقیدے کے ساتھ کہ اصل مددگار وہ ہے اور اس کی ہی مدد مختلف شکلوں میں طبیعت میں عام طور سے لوگوں کے ذریعے سے اگر اخذ کی جائے تو یہ مدد اسی کی مدد ہے, اس کی جانب سے ہے, لہذا اس میں نہ کفر ہے نہ شرک ہے. اور یہ کہنا کہ تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں یہ یہیں پہ عقیدہ ظاہر کیا. یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ آپ سے مدد لے رہے ہیں, آپ ذریعہ مدد ہیں, اصل مددگار وہ ہے اور بنایا اس نے ہے آپ کو ذریعہ. اسی طرح ایک دوسرے کو عبادت میں بھی لفظ عبادت کے معنی انشاءاللہ تفصیلی بیان کروں گا, لیکن ابھی فی الحال ان ایام میں صرف مختصر تاکہ ہم اس حالت سے بھی خارج نہ ہوں جس میں ذکر اہل بیت بھی آ جائے. کہ عبادت کے معنی جو خاص کر تیری ہی عبادت کرتے ہیں, اس میں کل بھی میں نے بیان کیا تھا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں خضوع
اور تذلل کے معنی عبادت کے، یعنی کیا؟ خضوع یعنی انسان خاضع ہو جائے، جھکنا انسان کا بے حد، تذلل یعنی ذلت کے آئینے میں آ جائے، ذلیل ترین کیفیت انسان کی یہ ہے کہ وہ سر جھکا کے بالکل جھک جائے، تو اسے ذل کہتے ہیں۔ خضوع جو ہے اس کو بھی کہ اپنے آپ کو بالکل منکسر کر لیا، جھکا دیا، تو یہ خضوع ہے۔ اللہ کے سامنے ہم جھکتے ہیں عین ذلت کے ساتھ اور خاضعانہ انداز سے، یہ ایک معنی۔ ایک معنی یہ ہے کہ عبادت یعنی اطاعت، یعنی کسی کی پیروی کرنا، وہ بھی عبادت کہلاتی ہے۔ اسی کے لیے کہ شاہد مثال ہو جائے، آپ کو قرآن خود ہی استعمال کرتا ہے، کہتا ہے کہ یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہو لکم عدو مبین، سورہ یاسین۔ اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم سے میں نے خلقت کے وقت، ظاہر ہے کہ اللہ کس وقت عہد لیا تھا؟ خلق کرنے سے پہلے۔ اس کو یاد دلا رہا ہے، الم اعہد الیکم، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ جب شیطان کی عبادت کون کرتا ہے؟ کون شیطان کے سامنے نہایت تذلل اور خاضع طریقے سے، نہایت ہی ذلت کے انداز میں اور خضوع انکساری میں جھکا رہتا ہے؟ کون ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ شیطان کو دیکھا کس نے کہ وہ جھکا رہے اس کے سامنے؟ یا مثلا نہیں بھی دیکھا ہے، خدا کو کہاں دیکھا، مگر جھکا ہے، تو اسی طریقے سے وہ جھکا رہے اس کے سامنے کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر معنی کیا ہوئی عبادت کے؟ اطاعت، یعنی ہم نے تم سے کیا عہد نہیں لیا تھا اس بات کا کہ تم شیطان کی اطاعت اور اس کی پیروی نہیں کرو گے، مگر تم نے نہیں مانا۔ اور کیوں ہم نے عہد لیا تھا؟ اس لیے کہ انہو لکم عدو مبین، اس لیے کہ یہ کھلا ہوا دشمن ہے تمہارا، بس اپنے دشمن کی تو پیروی نہ کرو۔ یعنی یہ عقلی تقاضا ہے کہ انسان عقلی طور پر، ذہنی طور پر بھی اگر سالم العقل ہے تو کبھی اپنے دشمن کا مطیع و فرمانبردار نہیں ہوتا۔ اللہ نے عقل کو جھنجھوڑا، بس اطاعت ہیں اس کے معنی۔ اور یہ بحث انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی کہ اطاعت خداوندی، اب دونوں لفظیں اگر الگ الگ کر دیں، دونوں معنی اگر اس لفظ کے الگ الگ آپ کر دیں تو دو معنی ہو جاتے ہیں، لیکن خداوند متعال کی بارگاہ میں آنے کے بعد ان دونوں معنوں کو ایک جگہ سما دیتے ہیں۔ تو اب جب اللہ کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو وہاں پر معنی ہو گیا کہ ہم تیری اطاعت اس طرح سے کر رہے ہیں، ذلت کے انداز میں، منکسرانہ طور پر، یعنی کبھی بھی تیرے سامنے نہ سر اٹھانے والے ہیں اور نہ تیری نافرمانی کرنے والے ہیں، اور نہ ہی تیرے مقابلے میں کسی کی پیروی کرنے والے ہیں، صرف تیری ہی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اور جب صرف کی لفظ لگا دی، اس لیے ایاک کا پہلے کہہ دیا، یعنی خاص کر تیرے لیے صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ساری دنیا کی اطاعت اور پیروی اور یہ ذلت کے ساتھ جھکنا، خاضع ہو کر کے جھکنا اور سجدے میں چلا جانا،
یہ ساری کیفیتیں جو عبادت کے حصے میں آتی ہیں یہ سب غیر خدا کے لیے درست نہیں ہیں. اور غیر خدا کے سامنے اگر ہم جھک رہے ہیں اور ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں، اسی طریقے سے اس کے سامنے ہیں، تو پھر مومن کا نماز میں ایاک نعبد کہنا درست نہیں. دو میں سے ایک چیز صحیح ہے، یا تو خاص کر اس کے ہی سامنے جھکیے تو پھر دوسرے کے سامنے جھکیے، جھکنا صحیح نہیں. اور اگر دوسروں کے سامنے جھک رہے ہیں تو پھر یہ نماز میں کہنا ہی درست نہیں. ممکن ہے کوئی کہے اسی لیے تو ہم نماز پڑھتے ہی نہیں، اس لیے کہ ہم کس کے قائل ہی نہیں، ہم تو سب کی پیروی کر رہے ہیں. تو دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. میں نے کل آپ کو اشارتاً بتایا تھا کہ اصل جو ہے عقیدہ ہمارا ایک ہے، اور دوسرا جو ہے ایمان اور عقیدے کے ساتھ عمل ہے. سادے لفظوں میں ایک دفعہ توحید خداوندی اعتقادی طور پر ہم نے حاصل کیا اور دل میں بٹھالا کہ جو 3 حصے کل بیان کیے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ساری چیزیں عملی نہیں تھیں، اعتقادی تھیں. یعنی اللہ کی ذات کو صاحب کمال نہیں بلکہ عین کمال تصور کرنا یہ اعتقاد تھا، نظر تھا، نظریہ. اس کو رحمان اور رحیم جاننا، ساری کائنات کا رب وہ ہے، پروردگار وہ ہے، یہ ماننا، روز آخرت وہ تمام دنیا کی حکومتیں ختم، صرف اسی کی حکومت و ملکیت ہے، یہ جاننا یہ اعتقاد ہے. اس کا عملی جامع کہاں ہوگا؟ جب اعتقاد دل پر بیٹھ گیا کہ سوائے تیرے کوئی خالق نہیں، سوائے تیرے کوئی پالنے والا نہیں، سوائے تیرے کوئی عطا کرنے والا نہیں، سوائے تیرے کوئی نہیں ہے مالک، سوائے تیرے کوئی عام رحمت اور تعاطف اور محبت رکھنے والا نہیں ہے. جب یہ سب مان لیا تو اب اسی کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی نہیں ہے تو ہی تو ہے، تب تیرے سامنے جھک رہے اور کسی اور کے سامنے نہیں جھکے. تو پہلے اعتقاد پیدا کیا، پھر عملی کیفیت میں آئے، اور اس کے سامنے جب جھکے تو یہ کہا ایاک نعبد، خاص کر بس تیرے ہی سامنے جھکے ہوئے، تیری ہی عبادت کر رہے ہیں. تو پہلے اپنے دل کو تیار کیا، اس کے قابل بنایا، مشاہدے سے، تجربے سے، دلائل سے، اور اس کے بعد جب علم و یقین قلب پر بیٹھ گیا کہ کوئی مثیل نہیں کائنات میں اس خالق کی، کوئی اس کا مقابل نہیں، کوئی اس کے جیسا شبیہ نہیں، صرف وہی ہے. جب یہ دل پر جلوہ گر ہو گیا تو اسی کے سامنے سر بھی جھک گیا کہ بس تو ہی تو ہے، تو تیری ہی عبادت کریں گے. اس سر جھکنے کا نام عمل ہو گیا. وہاں تک اعتقاد تھا، یہاں سے عمل شروع ہو گیا. اب اس عمل کا اقرار بھی کرتے جا رہے ہیں کہ جیسا کہ تو دیکھ ہی رہا ہے کہ میں کسی کے سامنے نہیں جھک رہا ہوں سوائے تیرے. تب اس کو دہراتے بھی جاتے ہیں زبان سے کہ تو دیکھ بھی رہا ہے. یعنی معنی کیا ہوئے؟ دہرانا یہ معنی نہیں ہے کہ اعتقاد پیدا کر رہے ہیں، اعتقاد تو پہلے سے تھا. اب اعتقاد کے بعد جب عمل کر کے لفظ سے کہہ رہے ہیں تو اب اقرار نہیں کر رہے ہیں بلکہ گواہ قرار دے رہے ہیں کہ تو گواہ ہو جا کہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکے. اب جب اللہ کو گواہ قرار دے رہے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ سوائے اللہ کے اب کسی کے سامنے بھی جھکنا نہیں ہے، اور وہ گواہ بن رہا ہے. تو جھوٹی گواہی تو اسے نہیں دینا نا، اسے پکی گواہی دینا ہے. عمل بھی ایسے ہی ہونا چاہیے ہمارا کہ ہم کسی کے سامنے نہ جھکیں. لیکن افسوس ہے کہ کیا کرے، خدا نے خود ہی کہا کہ یہ 2 ایسی مشکلیں ہیں جو عبادت الہی کے خلاف اٹھتی رہیں گی. ان مشکلوں سے اگر بچ گئے
تو پھر یہ لفظ کہنا ایاک نعبد یہ صحیح ہوگا، اور پھر مجھے گواہ بنانا درست ہوگا۔ وہ دو مشکلیں ہیں، ایک مشکل جو ہے داخلی ہے اور ایک مشکل جو ہے وہ خارجی ہے۔ داخلی مشکل جو ہے وہ یہ ہے کہ نفس انسانی، خود نفس انسان کو اپنا پیروکار بناتا ہے۔ خود نفس جو ہے وہ انسان کو مطیع قرار دیتا ہے۔ انسان کی خواہش، ہوا و ہوس، اسی خواہش اور ہوا و ہوس کی پابندی جیسے جیسے انسان کرتا جاتا ہے ویسے ویسے اپنے نفس کا مطیع ہوتا چلا جاتا ہے، فرمانبردار ہوتا چلا جاتا ہے۔ روزانہ کی مثال ہے، مثلا فرض کیجئے صبح کا وقت ہے، اٹھنا ہے، عام مثال جو کہ بہت تجربے میں آتا ہے، نفس نے کہا رہے چھوڑو تھوڑا اور سو لو، پھر اٹھتے ہیں۔ اس کے بعد جب آنکھ کھلی تو اب وہ کام نکل چکا جو کرنا تھا، ہے نا، نفس کی پابندی میں آ گئے۔ یہ اطاعت نفس ہوا یا نہیں؟ اطاعت کیا نفس کی۔ اس وقت آپ کا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ جو ہے اس بزم سے نکل جائیں اور خارج ہو جائیں۔ آپ جو ہے کوئی ذکر ایسا نہ سنیں، آپ کوئی ذکر ایسا نہ کریں، آپ کسی کے سامنے مت ایسا ہو، آپ جو ہے عبادت میں مشغول نہ ہوں، دعائیں نہ پڑھیں۔ دل چاہ رہا ہے، آپ اٹھے اور نکل گئے، باہر ٹہل رہے ہیں۔ یہ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ نفس کی پیروی کر رہے ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے وقت آیا ہے آپ عبادت کریں، آپ دعائیں پڑھیں، مثلا بارگاہ میں اس کا شکرانہ ادا کریں۔ نفس کہہ رہا ہے نہیں، دل چاہتا، تو ہم چلے گئے، تو کس کی پیروی ہوئی؟ نفس کی پیروی ہوئی۔ یہ نفس انسانی، اسی لیے جیسے جیسے اس کی اطاعت اور فرما برداری گام گام پہ، لمحے لمحے پر، قدم بقدم ہم کرنا شروع کیے، ہم مطیع و فرما بردار نفس ہو گئے۔ اور جب نفس کے فرما بردار ہو گئے تو ہمارا مطیع خدا نہ رہا نا۔ اس نے کہا تھا کہ نماز پڑھنا، مثلا مثال دے رہے ہیں، نہ پڑھیے آپ کو الگ بات ہے، لیکن کہا تھا اس نے کہ تم کسی کا مال نہ ہڑپنا، مگر نفس یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مال مل رہا ہے اور داؤں اچھا ہے تو کیوں نہ میں اسے کھینچ لوں اپنی طرف۔ نفس کی پیروی کر لیا اور اس نے منع کیا تھا نہ لینا، اور نفس نے کہا لے لو، جا کے لے لیا۔ کہیں کیا سکتا ہے، ضعیف ہے، یہ کیا مقدمہ لڑے گا مجھ سے، یہ کیا مجھ سے مقابلہ کرے گا، مار دو ابھی، اس سے بہتر کوئی موقع ہی نہیں۔ نفس نے کہا ہم نے پیروی کی۔ خدا نے کیا کہا تھا کہ ظالم نہ بننا، مظلوم کا حق نہ چھیننا، مگر نفس نے کہا ارے مظلوم کون مظلوم، ارے 1000 مظلوم ٹہل رہے ہیں، یہ بھی ایک بات تو صحیح، ہمارا تو فائدہ ہو جائے گا۔ نفس کی پیروی کر لی ہم نے، اور اس کو ہم نے نہیں دیکھا کہ کس کا حق تھا، مار دیا۔ اس نے منع کیا کہ یتیم کی چیز نہ لینا۔ یتیم ہے، کیوں مثال دیتے ہیں یتیم کی، کیوں قرآن میں بار بار آیا ہے؟ چونکہ ناچارہ بیچارہ ہے، وہ اس میں کوئی قوت و طاقت نہیں، یتیم ہے، کوئی اس کا سرپرست نہیں، خود بچہ ہے، خود میں اتنی طاقت نہیں کہ مقابلہ کرے۔ اللہ نے منع کیا کہ دیکھو اس کے مقابلے میں نہ آ جانا تم، ارے بھائی ایسے کے مقابلے میں آؤ کہ جو صاحب طاقت ہے تو پھر تمہیں مزہ چکھائے گا، اس غریب کے مقابلے میں نہ آنا۔ اس نے منع کیا کہ نہ جانا یتیم کا مال نہ ہڑپنا۔ انہوں نے کہا چونکہ یہ بچہ ہے اسی کا مال تو لو، نفس چاہ رہا ہے کہ اسے لے لو، ابھی کوئی جاننے نہیں پائے گا، اسے اپنی طرف کر لو۔ حقدار وراثت ہیں، علامات حسن مثالیں موجود ہیں، گنتی و شمار میں نہیں ہے کہ آپ گن لیں 2-4 سے، ہزارہ مثالیں ہیں کہ انسان کا نفس اس حکم کے خلاف جا رہا ہے جو حکم تنہا خدا کی طرف سے نہیں، ایسا کہ آپ سوچیں خالی خدا کی طرف سے۔ ارے بھیا خدا کا کوئی حکم ایسا ہے ہی نہیں جو عقل کے خلاف ہو، سب عقلی ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے، آپ کی فہم بھی یہی ہے، سمجھ بھی یہی ہے کہ کسی مظلوم کا حق نہیں لینا چاہیے۔ ظلم برا ہے، عدل اچھی چیز ہے، انصاف انسان کو کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد نفس کہتا ہے اس وقت انصاف کی کیا ضرورت ہے، اپنا مقصد حاصل کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ بھی ظلم ہو جائے کر لو، ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے، اپنا کام صحیح ہونا چاہیے۔ تو یہ نفس جو کہتا گیا اور آپ کرتے گئے
اور جو منع تھا ادھر سے یا عقل سے آپ اس کی مخالفت کرتے گئے تو مخالفت خداوند ہوتی گئی نا، اور نفس کی پیروی ہوتی گئی. تو اصلی معنوں میں اطاعت جو آپ نے کیا پابندی سے، وہ اطاعت نفس کی ہوئی یا خدا کی ہوئی؟ ظاہر ہے کہ خدا کی نہیں، نفس کی ہوئی. پس جس کی اطاعت حقیقی ہوئی وہی جو ہے خدا بن گیا، وہی جو ہے معبود ہو گیا. معبود اب خدا نہیں رہ گیا، رب نہیں رہ گیا، اللہ نہیں رہ گیا، بلکہ نفس ہو گیا. یہ ہے ہمارے اور آپ کے اندر کی کمزوری کہ یہ نفس جو ہے وہ اللہ کی اطاعت سے روکتا ہے اور اپنی اطاعت کراتا ہے. اب جب نفس کی اطاعت کر لیا اور اس کے بعد پھر نماز پڑھنے آئے، یہاں نفس کی نہیں سنی، اب نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ کہ اللہ کی. آج کل یہ بھی تو نا کہ دونوں چلتا ہے، کیا ہوتا ہے یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو. ادھر نفس کہہ رہا ہے کہ چلے جاؤ کلب میں، اور وہاں چلے گئے، خوب آرام سے رنگریلیاں کی، اور اس کے بعد پھر ادھر نکلے تو یہاں کے بھی کھڑے ہو گئے، یہاں نماز میں بھی ہو گئے. وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ، یہ وہی مصلی ہیں کہ جو پابند نفس ہیں حقیقت میں اور باطن میں، اور ظاہر میں خدا کے سامنے بھی کھڑے ہیں. تب یہ دونوں کیفیتیں ان کے سامنے ہیں کہ حقیقت میں پابند اس کے تھے، اور یہاں پر کھڑے ہو کر رہے ہیں ایاک نعبد، اب کہے گا ایاک نعبد. ابھی تو اس کی پیروی کر رہے تھے نا، اب مخالفت اس کی نہیں کر رہے بلکہ اسی کی کر رہے تھے، اور یہاں آ کے اظہار کر رہے ہیں. تو اب اللہ نے کہا کہ ایسی عبادت آ کے کرنے میں اگر تم 1000 مرتبہ بھی کہو ایاک نعبد تو یہ میری عبادت نہیں، یہ خالص توحید نہیں ہے، عبادی توحید. ایک دفعہ توحید عقل سے سمجھا آپ نے، یہ کوئی شریک نہیں ہے، اور ایک دفعہ عبادت میں بھی کوئی شریک نہ ہو. لیکن نفس تو آپ کا شریک ہو گیا نا عبادت میں. جب نفس شریک ہو گیا عبادت میں تو پھر اب اس کے معنی یہ ہے کہ آپ توحید یعنی اطاعت میں اللہ کو تنہا نہیں جانتے، اللہ کا شریک بھی جانتے ہیں اطاعت میں. تو اس کی شرکت کر رہے ہیں آپ، اور وہ ہے آپ کا نفس. لہذا نفس جو ہے وہ اب شریک ہوا تو اب آپ ہو گئے مشرک. بنے کیا ہیں؟ موحد. کھڑے کہاں ہیں؟ نماز پڑھنے. آئے کہاں ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں. کس عنوان سے؟ مومن. کس عنوان سے؟ موحد. اور ہیں کیا حقیقت میں؟ مشرک. آپ سمجھے نا، ہیں آپ مشرک. اب قرآن اسی کو بتا رہا ہے کہ اگر تم نے ہمیں مانا ہے اور صرف ہماری عبادت کرنا چاہتے ہو تو شرک کو ذہن سے نکال دو. چاہے شرک اعتقاد میں ہو، چاہے شرک عمل میں ہو، کہیں پر بھی کسی کو میرے مقابلے میں شریک نہیں کرنا. لہذا ایک تو یہ کہ میرے مقابلے میں شریک نہ کرو. ایاک نعبد کے معنی یہ ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی کسی کو نہ عمل میں نہ اعتقاد میں کہیں بھی تیرا شریک نہیں کرتے ہیں. ایک بات آئی تو کہہ دوں آپ کو، گرچہ میں اس کا متفق نہیں ہوں اس سے، لیکن روایات میں یہ آیا ہے کہ مولا متقیان جب عمر ابن عبدود کے سینے پر چلے گئے اور اس کے بعد چاہا کہ سر قلم کریں تو آپ پھر نیچے اتار آئے. لوگوں نے پوچھا آپ کیوں نیچے اتار آئے؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے بے ادبی کی تھی، اس نے تھوک دیا تھا. تو فرمایا کیوں اتار آئے پھر تھوک دیا؟ تو کہا اس لیے کہ اب مجھے غصہ آتا اور میرا نفس اس میں شریک ہو جاتا، تو میں اپنے رب کی پیروی کر رہا ہوں، اپنے نفس کی پیروی نہیں کر رہا ہوں. وہ تعلیم دے رہے ہیں کہ میں ہر قدم پر ہر عمل میں واحد خالص اس کو جانتا ہوں. یہ ایک مفہوم ہے. میں نے کہا کہ میں راضی نہیں ہوں، ایک الگ بات ہے کہ اس تاریخی واقعے سے میں راضی نہیں ہوں، میں اس واقعے کو غلط سمجھتا ہوں. یہ تاریخ میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن کتاب حوالے کے لیے تو کہاں جب کوئی پوچھے کہ واقعہ واقعاً آیا ہے کتابوں میں تب حوالہ ہے کہ ہاں یہاں ہے. لیکن جب عقل یہ کہے کہ یہ درست بھی ہے یا نہیں تو یہ ایک مسئلہ ہے. ممکن ہے عقل بھی کبھی انسان کی عقل کامل ہے پہنچ جاتی ہے اور کبھی ناقص ہے نہیں پہنچ پاتی، ممکن ناقص ہو. لیکن یہاں پر میں اس لیے موافق نہیں ہوں کہ درست ہے، یہ تنبیہ ہے، یہ ایک درس نکل رہا ہے. درس تو میں نے عام راویوں کے اعتبار سے بیان کر دیا کہ اگر یہ واقعہ ہوا
اور ایک لمحے کے لیے مان لے کہ یہ صحیح ہے کہ امیر المومنین اسلام نے فرمایا کہ اس لیے میں اتر آیا کہ میرا نفس شریک ہو جاتا تو میں اپنے رب کے ساتھ اپنے نفس کو شریک نہیں کرنا چاہتا ہوں، یہی منظور ہے، اس لیے اتر گیا۔ یہ درست توجیہ ہوگی، لیکن یہ صحیح کیوں نہیں ہے؟ صحیح اس لیے نہیں ہے کہ یہ واقعہ ہے جنگ خندق کا، اور جنگ خندق سے پہلے اگر یہ جنگ خندق شب ہجرت سے پہلے ہوتی تو میں مان لیتا کہ یہ واقعہ صحیح ہے، چونکہ جنگ خندق شب ہجرت کے بعد ہے، اور شب ہجرت میں مولا نے اپنے نفس کو خدا کے ہاتھ بیچ دیا۔ جب خدا کے ہاتھ بیچ دیا تو اب نفس علی نہ رہ گیا، نفس خدا رہ گیا۔ تو لاکھ شریک ہو جائے مار کے ہی اترنا چاہیے تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد وآل محمد صلوات۔ اب اگر کوئی یہ پوچھے، شاعر بھی ہیں لوگ، کہیں صاحب مگر واقعہ تو ہوا، یہ تو لکھا گیا تاریخ میں کہ اترے اور پھر سوار ہوئے اور پھر سے زیر کیا اس کو، اتنا تو ہوا ہی ہے۔ بہرحال یہ کس لیے اترے پر اعتراض ہے، مگر نفس سے واقعہ ہوا ہے کہ زیر کیا اور اتر گئے اور پھر سے زیر کیا، اس سے انکار بھی نہیں مجھے۔ آپ کہیں کیسے جمع کر سکتے ہیں؟ آپ نفس کی بات پر اعتراض کر کے آپ کہہ رہے تھے واقعہ غلط ہے، اور پھر اس کے بعد کہہ رہے نہیں یہ صحیح بھی ہے واقعہ کہ آپ سوار بھی ہوئے اترے بھی، مگر یہ بات جو آئی نفس کی یہ درست نہیں لگتی، یہ گڑھی ہوئی لگتی ہے۔ وجہ آپ کے سامنے بتا دیا کیوں گڑھی لگتی ہے، پر پھر مطلب کیا تھا چڑھے اور اترے؟ یہ پھر یہ کیا ہے سوار ہونا اور پھر اترنا، یعنی پھر اس کو زیر کرنا اور پھر اس کے اوپر سوار ہونا اور پھر اتر کے پھر زیر کرنا، کیا معنی ہے؟ تو اب یہاں پر میری عقل یہ کہتی ہے کہ چونکہ پابند خدا ہے اور جب خدا کا موحد ہو جائے، اس کی عبودیت میں آ جائے تو قوت و طاقت اس کی نہیں رہ جاتی، وہ قوت طاقت خدائی ہو جاتی ہے۔ لہذا اس کو کسی کے زیر کرنے میں کوئی وقت نہیں لگتا ہے۔ مگر عوام کہاں سمجھ پاتے؟ کل کہا نا آپ کے سامنے کہ موسیٰ نے ڈنڈا پھینک دیا بن گیا سا، اور پھر اٹھا لیا تو بن گیا ڈنڈا۔ اب عوام سمجھ کہاں پا رہے ہیں؟ کہتے ہیں تو عقل ہی میں نہیں آتی۔ ارے کیسے کتنوں کو بھی عقل میں آتی؟ جب یہ بات بیان کرو اور روایات میں آیا ہے نا کہ حضرت زہرا نے تسبیح اٹھائی ستارہ در پہ آ گیا، کہ نہیں کیسے ہوتا کہ اتنا بڑا ستارہ، اور حضرت سیدہ کتنا بڑا ستارہ ہے، بندہ خدا اگر تیری عقل میں آ جائے تو معجزہ کب رہا یہ؟ معجزہ ہی اس کو کہتے ہیں جہاں عقل عجیب رہے، سمجھ ہی میں نہ آئے کہ اتنی عظیم چیز کیسے یہاں سما جائے، بھئی اسی کا نام اعجاز ہے، اسی کو تو بتانا ہی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے، مطلب لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا چونکہ وہ الٹا ہی سمجھتے ہیں۔ تو اب مولا نے دنیا کو یہ بتانے کے لیے پہلے زیر کیا۔ معلوم ہے کون تھا؟ یہ عمر ابن عبدود۔ یہ عمر ابن عبدود اتنا بڑا بہادر تھا کہ جب اس نے کہا کہ کون ہے مقابل میں آئے تو ادھر سے آواز آئی کہ جاؤ بھائی اس کے مقابلے میں کتا ہے جب بھوک رہا ہے جاؤ، لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا جانے کے لیے، بلکہ الٹا تبلیغ بھی ہونے لگی، ارے اس کے مقابلے میں کون جائے گا، یہ تو اونٹ کے بچے کو زبر بنا لیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی جا بھی نہیں سکتا۔ اگر کوئی تھوڑا بہت دلی ہمت کرتا بھی بیچارہ تو دوسرے ساتھ تبلیغ کر کے اس کو بٹھا دیا، ابے جانا بھی نہیں، ورنہ یہ مار ڈالے گا، یہ ختم کر دے گا۔ تو جو ہمت تھی وہ بھی بیٹھ گئی۔ تو کوئی نہ جانے والا، علی جانے والے، وہ لہیم و شہیم، بلند قامت اور بہت ہی طاقت والا اور بہت ہی جسیم جسم والا، اور علی بن ابی طالب اس کے مقابل میں انتہائی طاقت ضرور ہے، یہ ہمارے اعتقاد سے ہے، لیکن ظاہر میں بدن نحیف دکھ رہا ہے، ظاہر میں قد چھوٹا دکھ رہا ہے، اور ظاہر میں سن بھی کم ہے۔ وہ باپ کے عمر کے برابر ہے، یہ بیٹے کے عمر کے برابر ہے، اور سامنے ہم نے کہا بھی یہی کہ آپ چلے جائیے، آپ جو ہیں میرے آپ کے باپ سے تعلقات ہیں۔ میں نے کہا کہ مولا نے بھی کیا جواب دیا، کہہ دیا ہوتا کہ بھئی باپ سے باپ کی رہے، اس وقت تم میرے مقابلے میں ہو، باپ کو چھوڑو، یہ نہیں کہا، بلکہ جواب میں یہ کہا کہ ایمان و کفر میں تعلقات ہوتے ہی نہیں ہیں۔ آج بھی دنیا ڈھونڈ رہے ہیں مومن تھے کہ نہیں تھے۔ جنگ خندق میں مولا نے اپنے باپ کا ایمان ظاہر
کبھی کفر و ایمان میں کوئی مقابلہ نہیں ہے اور کوئی تعلقات نہیں ہے، کوئی اتفاق نہیں، اتحاد نہیں. تو اب ظاہر تو یہ دکھ رہا ہے نا کہ ایک بچہ اس کے مقابلے میں کہ جو پورے سپر بنا لے ان کے بچے کو، پورے ڈکیتوں کا مقابلہ کر لے، ایسے انسان کے مقابلے میں تو یہ کوئی داؤں لگ گیا ہوگا. کبھی ایسا ہوتا ہے نا بڑے سے بڑا پہلوان سامنے ہو اور اس کے مقابل میں منحنی سا پہلوان ہو، مگر داؤں پہ جانتا ہو تو کوئی داؤں لگایا تو گر گیا کھٹ سے. تو ممکن ہے کوئی کل کے یہ ذہن کہہ دے کہ علی کا داؤں چل گیا تھا اس لیے مولا نے اسے زیر کر لیا. تو میرے مولا نے سوار ہو کے سینے سے اتر کے اور دوبارہ پھر زیر کر کے بتایا کہ اس بازو میں طاقت اتنی ہے کہ جتنی دفعہ چاہوں اس کو زیر کروں، جتنی دفعہ چاہوں سرکل کروں. صلوات بھر محمد والے. تو یہ امیر المومنین تعلیم کے عنوان سے مثال لایا تھا آپ کو کہ اصل وحدانیت. دیکھیں پوری زندگی میں وحدانیت ہے، نفس کی پرستش نہیں. یہ انتہائی دشمن ہے، توحید کے خلاف ہے. توحید ہی ہے کہ مطیع و فرما بردار خدا نہ نفس کے، اور دوسرا شیطان اس کے فرما بردار نہ ہو. شیطان جو ہے یہ طاقت خارجی ہے اور نفس جو ہے یہ طاقت داخلی ہے. یہ دونوں دشمن ہیں، وہ بھی دشمن اور یہ نفس بھی دشمن. اور ذریعہ جو ہے انسان پر قابو پانے کا شیطان کے لیے نفس ہی ہے. بہترین ذریعہ اور نفس میں شریک ہو جاتا ہے، اس کو اتھارٹی ہے، موقع فراہم ہے. اسی نے یہ میں نے کل مثال دیا تھا کہ گناہوں کے اوپر لذات کی شیرینی کا پیکٹ لگا کے، تو یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ شیطان صاحب. کیا عمدہ ہے، اس سے بہتر لذت اب کہاں ملنے والی. یہ دنیا اسی کا نام ہے. وہاں چھوڑو ہٹاؤ، کون دیکھ رہا ہے، کون اسے سن رہا ہے، کون سمجھ رہا ہے، کس میں طاقت ہے، مختلف انداز سے لے آتا ہے اور یہ نفس راغب ہو جاتا ہے. خدا یہی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ہماری بارگاہ میں آئیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو معبود ہے خالص، تو خالص عبادت میری اس وقت ہے جب نفس کی بھی مخالفت و اطاعت نہ ہو. خالص عبادت اس وقت ہے جب شیطان کی مخالفت ہو، اس کو میری اطاعت کے ساتھ شریک نہ کرو. اور جب ایسے بنو گے تو پھر اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ جو اس طریقے کے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے مومنین سے جو عمل صالح انجام دینے والے ہیں، یعنی خالص عبادت خدا انجام دینے والے، خالص اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل جو سرزد ہو رہا ہے صرف اللہ کو مد نظر رکھ کر کے کر رہے ہیں. پرواہ اس کی نہیں ہے کہ کون کیا ہے، ہمیں پرواہ اس کی ہے کہ اللہ خوش ہے یا نہیں. رضایت خداوندی کے لیے جو کر رہے ہیں ان کو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ زمین پر خلیفہ اپنا قرار دیں گے. اور خلیفہ قرار دیں گے کیا معنی ہے؟ اسی طرح پہلے بھی لوگوں کو اس طرح کے ہم نے زمین پر اپنا خلیفہ قرار دیا ہے. اور تو لوگ سمجھتے ہیں خلیفہ کے معنی ہے صاحب اقتدار، صرف اس کا صاحب اقتدار کہ لوگوں پہ حکومت کرنے لگے. اب زمین کی لفظ لگائی ہے، اگر اس نے زمین تک کہا ہے عرش تک نہیں کہا ہے تو جو کریں آپ. اسی لیے اس آیت کو میں ائمہ کی شان میں نہیں مانتا ہوں. بہت سے لوگ، بہت سے مفسرین، ہمارے بزرگان کہتے ہیں، روایت بھی لے آتے ہیں بات کہ ائمہ کے لیے ہے یہ روایت کہ اس میں اللہ نے وعدہ کیا ہے وعد اللہ المومنین اللہ تعالیٰ جو ہے مومنین سے وعدہ کیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں جو ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دیتے ہیں کہ لیستخلفنہم فی الارض، کہ تم کو ہم زمین پر اپنا خلیفہ بنائیں گے جیسے کہ کما تم سے پہلے بھی لوگوں کو ہم نے زمین پر خلیفہ بنایا ہے. اور پھر اس کے بعد کہتا ہے خالی خلیفہ ہی نہیں بنائیں گے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور ان کے لیے ہم دین جو ان کا ہے اس کی دین کی بھی قوت اور تمکین قرار دیں گے، قدرت دیں گے، اور وہ دین جو ہم اس سے راضی ہیں. اور پھر اس کے بعد آخر میں آگے کہتا ہے
کہ یہ لوگ قدرت و تمکین پانے کے بعد یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، یعنی یہ ایسے مومنین و صالح ہیں کہ یہ قدرت حاصل کرنے کے بعد بھی، طاقت پا جانے کے بعد بھی، پاور حاصل کر لینے کے بعد بھی یہ سوائے میری عبادت کے کسی کو مجھ میں شریک نہیں کرتے۔ تو یہ پہچان کس کی ہے؟ یہ مومنین صالحین کی ہے، یعنی مومنین صالحین جو خالص اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور اللہ میں کسی کو شریک نہیں کرنے والے ہیں، ان کی قوت و طاقت اس قدر ہے کہ اللہ نے ان کو زمین پر اپنا نمائندہ قرار دیا۔ آتا ہے نا بہت سے روایتوں میں ہے، خود قرآن میں بھی ہے کہ صالحین، صلحاء، صالحین کی لفظ آتی نہیں، شہداء، صدیقین، صالحین، تو یقیناً صالحین میں اہل بیت بھی ہیں۔ تو اب صالحین میں وہ بھی ہے کہ شاید وہ بھی مصداق ہیں، لیکن میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں صالحین عام ہو گیا، اس میں ضروری نہیں ہے کہ صرف اہل بیت ہی ہوں، انبیاء بھی آ گئے، اوصیاء بھی آ گئے، اور اس میں عام مومن صالح بھی آ گیا، اور اقتدار کے معنی عام مومن صالح بھی اس میں شریک ہے۔ اقتدار کے معنی یہ نہیں ہے خالص کہ چند لوگوں پر حکومت کر لینا، اس نے کہا ہم اپنا نمائندہ قرار دے رہے ہیں زمین پر، تو اب نمائندہ جب بنے گا زمین پر تو اللہ کی قدرت جہاں جہاں ہے وہاں وہاں اس کی نمائندگی یہ کرے گا۔ تو اب ظاہر ہے کہ زمین پر خالص کہہ رہا ہے بنا رہا ہوں۔ اہل بیت کی شان تنہا یہ نہیں ہے کہ وہ زمین پر خالی نمائندہ بن جائیں، اس لیے میں نے کہا کہ خالص اہل بیت کے لیے نہیں ہے، عام صالحین کے لیے بھی ہے کہ اگر صالح ہوں، مومن ہوں، اور ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ سوائے خدا کے کسی کو شریک نہیں کرتے، تو پھر ان میں یہ قدرت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ چیزوں کے اوپر تصرف کرنے لگتے ہیں، نمائندہ خدا ہو جاتے ہیں۔ کیا معنی؟ یعنی ہر شے جو کائنات کی زمین پر ہے اس پر تصرف کرنے لگتے ہیں، زمین پر جو چیزیں ہیں اس پر ان کا تصرف حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے ہیں کہ درخت سے ہم کلام ہو جاتے ہیں، ایسے ہیں کہ دریا ان کے سامنے کچھ بھی نہیں رہتا، ادھر سے ادھر پار ہو جاتے بغیر کسی کشتی کے۔ یہ صالحین ہی تو ہے نا، تو یہ کہاں سے اقتدار حاصل ہوا؟ اللہ کی نمائندگی مل گئی۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ خاص ہے آیت، مگر اہل بیت جو ہیں وہ زمین ہی پر تنہا خلیفہ نہیں ہیں، وہ تو پوری کائنات کے نمائندہ ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو خالص شرک سے جدا عبادت خدا کی کر دے تو اس کو اختیار اللہ زمین پر اتنا دے دیتا ہے۔ تو جو خالص اسی عبادت کے لیے خلق ہی کیا گیا کہ جہاں پر کوئی تصور نہ ہو شرک کا، پیدا ہی کیا۔ بھائی شرک کا تصور کب ہوگا؟ ایک لمحے کے لیے تصور کرو میرے ساتھ، شرک کا تصور کب ہوگا؟ کسی کو شریک کرنے کا تصور کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب غیر دکھے گا نا، جب غیر دوسرا دکھے گا اپنے سے اونچا، اپنے سے بڑا طاقتور، اپنے سے اعلیٰ، تبھی ہم سوچیں گے کہ بھائی اس کی ہم پیروی کریں۔ یا چیز ایسی دکھ رہی ہو جو اپنے علاوہ ہو تو ہم اس کے لیے پیروی، نفس کی پیروی آپ کر رہے ہیں، کس بات پہ کر رہے ہیں؟ پیروی اپنے نفس کی کر رہے ہیں، مگر علاوہ چیز ہے نا آپ کے جو آپ کے پاس نہیں تھی، دولت نہیں ہے، آپ نے دیکھا نفس نے کہا اسے لوٹ لو، تو یہ نفس کی پیروی کیا آپ نے، مگر اپنے علاوہ کے لیے کیا نا۔ میں اتنا سمجھانا چاہتا ہوں، جب اپنے غیر کوئی چیز ہوگی اور کوئی دوسرا ہوگا تبھی تصور پیدا ہوگا اس کی عبادت میں شریک کرنے کا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اہل بیت اور غیروں میں یہ فرق ہے کہ جب غیر خلق ہوئے تو ان کے سامنے کائنات بنی ہوئی تھی، تو وہ ہر چیز غیر دیکھ رہے تھے اپنے علاوہ، تو اب اللہ میں غیر کو شریک کر سکتے تھے۔ لیکن اہل بیت وہ ہیں کہ جب ان کو خلق کیا تو صرف اللہ تھا اور وہ تھے، کوئی چیز تھی ہی نہیں، چونکہ کوئی چیز نہیں تھی لہذا غیر کو شریک کرنا کوئی معنی نہیں ہے۔ اب چونکہ عرش پر صرف اسی کی عبادت کرتے رہے تو دنیا میں بھی آنے کے بعد اسی کے لیے سر جھکایا، کسی غیر کے لیے نہیں جھکایا۔ صلوات محمد ایک صلوات اور بھائی محمد والے بس مان
ہوا کہ خالص عبادت کے مالک یہ ہیں، ان کی ذات ہے، لہذا اب کسی کو کوئی وہ نہیں ہے۔ ختم کر رہا ہوں، چونکہ ذکر سر مولا متقیان کی شب ہے، لہذا بات آئی ہے اب جو دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن میں کیا کروں، مجبور ہو جاتا ہوں کبھی کبھی بات کرنے پر۔ انہوں نے کہا بھائی خلق یہ ہوئے ہیں پہلے، اور اللہ نے سب سے پہلے اول ما خلق اللہ نور، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، یہ تو کہا نا پیغمبر نے، اور اس کے بعد پھر اسی نور کے 14 حصے کر دیے، دوسرا حصہ بنایا ہی نہیں اس نے، کہ دوسرا بناتا تو 2 ہو جاتے، ایک ہی نور ہے نا، تو اب یہی نور کے ہے، تو اب یہی سب کچھ ہے، یہ اور اللہ، اور کوئی تھا ہی نہیں۔ آنکھ کھولا تو اللہ کو دیکھا، تو پہلی حمد ان کے منہ سے نکلی۔ اب کہتے کیا، جیسے ہی آنکھ کھولا تو اب اس کو ہی دیکھ رہے ہیں، اس کی عظمت دیکھ رہے ہیں، تب بولتے کیا، تو اللہ ہی نے سکھایا، بولو الحمدللہ۔ تب جب انہوں نے الحمد کہا تو وہی قرآن بنتا چلا گیا، ہے نا، اب وہ قرآن بن کے آ گیا، جو انہوں نے پڑھا تھا وہی پڑھا۔ قرآن کی معنی کیا ہے، پڑھے ہوئے تھے، اس کا مطلب کسی نے اس سے پہلے پڑھا تھا، تو جو اللہ نے پڑھایا یہ پڑھتے گئے، وہی قرآن بنتا چلا گیا، اور وہی ہم کو اب دہرانا پڑ رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہو تو تمہیں ایسے ہی دہرانا چاہیے، ایسے ہی بولنا چاہیے، ایسے ہی بات کرنی چاہیے۔ تو الخلاصہ یہ ہے کہ صرف یہی اور یہ، اب مجبوری یہ ہے کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو اب ہر ایک کا منہ ہے، جس کو چاہے بڑھا دے، جس کو چاہے تھوڑی سی تمکنت پیدا ہو جاتی کسی کو تو سمجھتا ہے کہ ہم بہت بڑے ہو گئے، اور دوسرے لگے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا نہیں صاحب، خالی یہی تھوڑے، وہ تو حدیث شریف ہے۔ کون سی حدیث شریف ہے؟ ان کا حدیث شریف یہ ہے کہ اللہ نے جب رسول اللہ کو پیدا کیا تو رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ان 4 کو ایک ساتھ نور میں پیدا کیا، اول، ثانی، ثالث اور علی ابن ابی طالب، 4 کو، اور رسول اللہ، یعنی یہ 5 ایک نور کے حصے ہیں، یہ تھے اللہ کے پاس۔ اور یہ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے مان لیا میں نے، آپ بھی گھبرا رہے ہوں گے یہ کیا کر دیا، بھائی مان لیا، چلو روایت ہے، اچھی بات ہے، یہ روایت ہے، ٹھیک ہے مان لیا میں نے۔ کیا کیا جب پیدا ہوئے تو ایک ہی نور سے، تو جب ایک ہی نور سے پیدا ہوئے تو ابھی اتنا سمجھا کے چلا گیا آپ کو کہ صرف وہ اور اللہ، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں تھا نا۔ تو جب یہ نور تھا اور اللہ تھا، اور اللہ ہی کی عبادت کی، کسی غیر کی نہیں، تو تقاضائے فطرت یہ ہو گیا کہ جب یہاں آئے تو صرف اللہ ہی کی عبادت کرے، کسی غیر کی نہیں۔ تو جو کر رہے ہیں آپ، تو اب جو نور محمد کا حصہ تھا جب یہاں پیدا ہوا تو سر سجدے میں رکھ کے اللہ کی عبادت کی، اور جو غیروں کے سامنے سر جھکاتے رہے، بتوں کے سامنے جھکتے رہے، تو اس کے معنی ہے کہ یہ وہاں بھی اللہ کے سامنے نہیں جھکے تھے۔ جو اللہ کے سامنے نہیں جھکا وہ نور محمد کب ہو سکتا ہے؟ نور محمد ہونے کے معنی ہی یہ ہے کہ وہ وہاں جب جھکا تو یہاں بھی جھکے، ذرہ برابر ہٹے نہیں۔ بس ان کی عظمت یہ ہے کہ سوائے خدا کے کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا، لہذا انہی کو یہ تمکنت حاصل، یہ قدرت حاصل، یہ قوت حاصل کہ کسی غیر کو اپنی خاطر میں نہیں رکھنے والے۔ انتہائی توحید یہ ہے، چنانچہ کہتے ہیں کہ جب خلق ہوئے اور یہاں اس دنیا میں پیدا ہوئے امیر المومنین علیہ السلام، ہر کتابوں نے لکھا، سنی کتابیں، شیعہ کتابیں، روایات موجود ہیں کہ پیغمبر کا بیان کہ جب آپ پیدا ہوئے کعبے میں تو سر سجدے میں رکھا، خلقت کے فوراً بعد جیسے ہی خلق ہوئے، پیدا ہوئے، کعبے میں سر سجدے میں رکھا۔ اور اس کو میر صاحب نے بھی نظم کیا اور دیگر بہت سے شعراء نے نظم کیا، اور حقیقت بھی یہ ہو گئی اور حقیقت کی طرح مانا جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے کہا بابا اگر سر سجدے میں رکھا تو کس کے سامنے رکھا؟ اب ایک مشکل پیدا ہو گئی، کعبے میں تھا کون؟ 360 بت تھے، صرف بت رکھے ہوئے تھے وہاں۔ اگر یہ پیدا ہو کر کے سر سجدے میں رکھے تو بتوں کو سجدہ کیا، انہوں نے اللہ کا کب سجدہ کیا؟
یہ تو بتوں کا سجدہ ہو گیا، لہذا آپ مانتے ہیں یہ روایت تو مانیے کہ بتوں کا سجدہ ہے۔ میں کہا مانتا ہوں، روایت تو مانتا ہوں۔ ان کا پھر بتوں کا سجدہ مانے 360 بت تھے کعبے میں، کعبہ پاک و پاکیزہ نہیں تھا، بتوں سے خالی نہیں تھا، اور چاروں طرف بت تھے، جو سجدہ کیا تو بتوں کا سجدہ کیا۔ سمجھ میں بھی آ رہی، منطق اچھی لگ رہی ہے، لیکن یہ باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود جہاں یہ لکھا ہے لکھنے والوں نے، چاہے اپنا ہو چاہے غیر، اس نے یہ ضرور لکھا کہ جب مولا نے سر سجدے میں جھکایا اور اپنا سر سجدے میں رکھا تو سارے بت جہاں تھے وہاں سے گر گئے۔ یہ سب نے لکھا نا، تو بت کا گرنے کا کیا معنی ہے؟ اب اس کا معنی ہم یہ سمجھے کہ کیا طاقت ہے سجدہ وحدانیت علی میں، کہ خود تو سر جھکایا ہی جھکایا، بے جان پتھروں کا بھی سر جھکوا دیا اللہ کی طرح۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ واحد، توحید، خالص، موحد۔ اب چونکہ کسی کو شریک نہیں کیا لہذا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب کوئی شریک نہیں ہے تو آپ کوئی کسی شریک کے سامنے شرم نہیں آئے گی۔ سب اسی کو مانتے ہیں، کسی کو مانتے ہی نہیں۔ اب یہ نقطے سے تو آپ آگاہ ہو گئے، جب کسی کے ممنون کرم نہیں ہے، کسی کے سامنے کبھی جھکے ہی نہیں ہیں، تو آپ اگر اس کے سامنے آنکھیں لڑائیں تو یہ نہیں کہہ سکتا ابھی عقل تو جھک رہے تھے، آج ایسا کیوں کر رہے ہو؟ لیکن جو جھکا ہوا ہے وہ اگر آنکھیں لڑانے جائے تو بہرحال کہہ سکتا ہے میں کچھ شرم کرو، کل تو تم میرے ہی سامنے جھک رہے تھے اور آج تم کیسے آنکھیں لڑا رہے ہو؟ لیکن یہی نقطہ تھا کہ کسی اور کو رسول اکرم نے کیوں نہیں انتخاب کیا، صرف علی ہی کا انتخاب کیوں کیا بتوں کو توڑنے کے لیے؟ اس لیے کہ علی ہی بتوں کے سامنے نہیں جھکے۔ لہذا ایک ہی ذات ایسی تھی کہ جو نہیں جھکی اور اس کو رسول اللہ نے انتخاب کر لیا۔ انتہائی فضیلت یہ ہے کیونکہ خالص توحید ہے، صرف خدا کی پرستش ہے اور کسی کی پرستش نہیں ہے، اس لیے پیغمبر ختمی مرتبت بت توڑوانے کے لیے اپنے کاندھوں پہ سوار کر لیا۔ اور اب آپ جب سوار ہیں تو آپ روز ہی سنتے رہتے ہیں، ایک شریف بات کی طرف لے جا رہا ہوں۔ اب جو سوار ہیں ان کے قدم رسول اللہ کے پشت پر ہے اور پشت رسالت مہر نبوت ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ مہر نبوت اور اس پر قدم علی ابن ابی طالب سے تو آپ بندہ سے بھی زیادہ ماننے کو تیار نہیں۔ کہاں مہر نبوت، جس مہر کو پانے کے لیے صحابی بے چین رہ گئے، اس پر قدم امیر المومنین علیہ السلام۔ کسی نے پوچھا تھا کہ یہ بے ادبی نہیں ہے؟ میں رسالت کی مہر اور اس پر قدم، وہ بھی رسول ہیں، مرسل اعظم ہیں، سید المرسلین ہیں، اور علی ابن ابی طالب تو اپنے جیسا سمجھ رہا ہے نا، وہ تو ارے رسول کو بھی اپنے جیسا سمجھ رہا ہے، لیکن اب یہاں پر مہر نبوت ہے تو کیا کرے، مجبور ہے، کہتا ہے مہر نبوت اور علی کا قدم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت اچھا جواب ایک عالم دین مرحوم، ان کے لیے سال ثواب ہو جائے، مولانا سبت حسن صاحب قبلہ اللہ مقام، خطیب اعظم، حیدرآباد میں ایک مجلس پڑھ رہے تھے، وہاں نواب نظام حیدرآباد، جب یہ واقعہ پڑھا انہوں نے تو انہوں نے کہا ٹھہر جائیے، ناممکن ہے کہ ایک رسول سید المرسلین اور جس کے پشت پر مہر نبوت، یہ اللہ کی مہر کی ہوئی یہ نبوت کی مہر، خلقت خداوندی اور یہ نبوت، اور اس پر جو ہے علی کے قدم، یہ سازگار نہیں ہے، یہ غلط لگتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ غلط و صحیح کا فیصلہ بعد میں کرنا، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ ممکن ہے یا نہیں۔ یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ممکن نہیں ہے، کہ اس لیے کہ سید المرسلین اور علی ابن ابی طالب کا کوئی وہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ ایک سوال کرتا ہوں، جواب دو، یہ بتاؤ کہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ نہیں کہ میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے؟ بے شک فرمایا ہے،
یہ مانتا ہوں میں کہ علی اور میں ایک ہی نور کے دو حصے. کہا اس کے بعد یہ بھی فرمایا ہے اولنا محمد. کہا یہ بھی فرمایا ہے. کہا یہ بھی فرمایا ہے کہ یا علی انتا منی وانا منکا. کہا یہ بھی فرمایا ہے کہ علی آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں. کہا جب یہ مان لیا کہ علی ان سے ہیں اور علی سے وہ ہیں تو دونوں ایک دوسرے سے ہیں نا. اب ایک دوسرے کا جز ہو گیا کہاں. کہا جب ایک سوال کا جواب دیجئے, اگر قرآن پارے پارے کر کے ایک ساتھ رکھنا ہو اور ایک کے اوپر ایک رکھا جائے تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جو کر رہے ہیں کہا اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, اور رکھنے کا طریقہ ہی کیا ہے؟ اب ایک ہی کے اوپر ایک رکھیں گے. کہا جیسے پارا قرآن ایک ایک جز دوسرے جز پر رکھنا کوئی اعتراض کے قابل نہیں, ویسے ہی ایک نور کے دو حصے, خواہ یہ نیچے رہے وہ اوپر رہے, خواہ وہ نیچے رہے یہ اوپر رہے, کوئی قابل اعتراض نہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام عظیم عظمت کے مالک, اب اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ سید المرسلین قدم کے نیچے, اور وہ انسان خالص موحد, خالص توحید. اور کل بھی میں نے بیان کیا کہ اگر کوئی موحد خالص عبد, خالص عبادت اگر دیکھنا چاہیں, یقین خالص, تو صرف علی ابن ابی طالب کی ذات کہ اس کو دیکھیں. پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تم یقین کو دیکھنا چاہتے ہو چلتا پھرتا یقین کیسا ہے تو یہ علی ہے. عبدیت کی انتہا اور معراج کا نام علی ابن ابی طالب. یہ ذات گرامی کتنی اعلیٰ ہے, بلند ہے, برتر ہے. مگر آپ دیکھیں جو پیغمبر اپنے اوپر سوار کیے ہیں وہی نبی علی ابن ابی طالب کو اسی مہینے میں دیکھ کے رونے لگا, آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. اچھا یا رسول اللہ ما یبکیک, کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں. اچھا یا رسول اللہ اس لیے تو پوچھا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو مشیت خدا میں آ گئی کہ آپ کے علم میں ہے, سب کے سامنے بیان ہو. آپ روتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے فرمایا اس لیے رو رہا ہوں کہ اسی مہینے کی فلاں تاریخ کو, جو کہ آج کی تاریخ ہے, اس دن تمہارے بچے یتیم ہوں گے, ہمارے بچے یتیم ہوں گے, تمہارے بچے یتیم ہوں گے. یعنی حسنین رسول کے بیٹے اور عباس اور زینب ام کلثوم, یہ ساری بیٹیاں اور بیٹے محمد حنفیہ علی ابن ابی طالب کے, یہ حسنین کو اپنا لیا. قرآن نے کہا یہ رسول کے بیٹے کہ یتیم ہوں گے, تمہارا سر خون کے خضاب سے رنگ جائے گا. فرمایا یا رسول اللہ کیا اس بات پر خدا میرا راضی ہوگا؟ یقیناً وہ تو مرضی خدا ہو تم. اور اس کے بعد ایک فقرہ کہا کہ یا علی قتلکا, تم کو قتل کرے گا اشقى الناس, دنیا کے لوگوں میں بدترین فرد وہ شخص ہوگا جو ناقہ صالح کا قاتل ہے اس سے بھی بدتر ہوگا. آپ اندازہ کریں جو اتنا بدترین ہو, رسول اللہ نے فرما دیا نا بدترین. آپ دیکھیں شرافت نفسانی امیر المومنین. میں آخر دم تک آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ علی کی ذات کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. جو اشقت ترین فرد, یعنی بدترین انسان کائنات میں, صالح کے ناقے کے قتل کرنے والا قاتل, اللہ کے نزدیک بدترین, اس سے بھی بدترین قاتل امیر المومنین. اب سوچے کتنا بدترین ہوگا, مگر ترحم و رحمانیت امیر المومنین. کہا یہ جاتا ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کے فرق پر ضربت لگایا تو یہ شقی بھاگا, اور جب بھاگا تو بھاگتے ہوئے حروریہ کی جانب کچھ لوگوں نے اس کو پکڑا. تو اس حالت میں پکڑا کہ اپنی ردا میں تلوار چھپائے ہوئے تھا, خنجر کو چھپائے بھاگ رہا تھا. لوگوں نے پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد مشکیں رسی میں کس کے باندھ دی اور کھینچتے ہوئے وہاں سے مولا کے پاس لے آئے.
جب مولا کے پاس لے آئے مسجد کوفہ میں تو مولا کے سامنے لا کے اس کو گرا دیا۔ آپ نے اس سے کہا کھڑا ہو جا، کھڑا ہو گیا، نگاہ کیا، سب سے پہلے یہ کہا کہ دیکھو اس کی رسی کھول دو، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے۔ آپ سوچ رہے ہیں کتنے ترحم یافتہ، کس قدر نفس جو ہے محبت و الفت سے بھرا ہوا ہے۔ اشقا ترین فرد ہے، شقی ترین بدترین انسان، اور قاتل بھی ہے آپ کا۔ آپ کہہ رہے سیدھے بدترین ہے وہ، کہہ رہے اس کی رسیوں کو کھول دو۔ اور یہ بھی لکھا ملتا ہے کہ جو جام شربت کا آپ کو پیش کیا گیا تھا اسی وقت وہ آپ نے اس کی طرف بڑھا دیا کہ یہ بھی پیاسا ہے، پی لے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ انتہائی ظلم کے بعد امیر المومنین کا اخلاق کس معراج پر؟ انسانیت کی انتہا ہو گئی معراج پر اخلاق کی۔ اخلاق اس سے زیادہ بلند نہیں ہو سکتا ہے کہ اپنا شربت بھی دے رہے، رسی بھی کھلوا دی۔ عزیزان گرامی، کم سے کم یہ سینکڑوں مرتبہ آپ نے سنا ہوگا۔ میں مصلحتاً لے آیا ہوں، اخلاقی فریضہ جو تھا وہ تھا، لیکن علی نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ قیامت تک دشمنان علی کو اسے بھولنا نہیں چاہیے۔ اب دشمنان علی کو کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے۔ یا علی، آپ نے اس کی رسی کھلوائی جو آپ کا قاتل اور دشمن ہے، اور آپ نے اس کو جام شربت دیا جو آپ کا دشمن ہے۔ ہو سکتا ہے علی نے دیکھ کے کہا ہو کہ آئندہ آنے والی نسل میں یہ ظالم میری ہی نسل و رسیوں میں باندھیں گے، لہذا اس کو دیکھ کے کہا ہوگا آپ یہاں ظالم کو کھلوا رہے ہیں لیکن وہاں مظلوم سید الساجدین زنجیروں میں جکڑے جا رہے ہیں، وہاں مظلومہ زینب رسیوں میں باندھی جا رہی ہے۔ یہاں آپ پانی دے رہے ہیں ظالم کو، شربت نوش کروا رہے ہیں، لیکن وہاں آپ کی بچی سکینہ پیاسی پکار رہی ہوگی، اللہ تاش کوئی ہے جو ایک جرعہ پانی دے دے مجھے، کوئی دینے والا نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کس قدر شقی قوم ہو گئی ہے۔ یہی علی جو کوفے میں یہ عمل اور کردار پیش کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں یہ کردار آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ختم کیا چند جملے اور آپ دیکھیں یہ شب مولا کی ضربت لگ جانے کے بعد کی شب ہے۔ ضربت کے بعد لکھا یہ ہے کہ اصحاب نے تخت پر مولا کو لٹھا کے اور آپ کے بیت الشرف تک لے کے چلے۔ لکھا روایت میں یہ ہے کہ جب گھر سے نزدیک ہوئے تو مولا نے اپنے بیٹے حسن کو پکارا کہ اے حسن، اصحاب سے کہو ٹھہر جائے۔ کہ کیوں بابا؟ کہ اس لیے کہ دروازہ نزدیک ہے، زینب و ام کلثوم میرا انتظار کر رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ بے ردا ہو تو یہ دیکھ لے۔ اللہ اکبر، کہوں مولا کوفہ ہے، آپ اتنا اہتمام کر رہے ہیں اور اسی کوفے میں زینب و ام کلثوم رسن بندی ہوئی، سر سے ردا چنی ہوئی، کچا کچا کھینچی جائیں گی، آواز آئے گی یا اہل الکوفہ، اے اہل کوفہ، یہ فرزند رسول ہے، زینب ام کلثوم ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، یہ آپ کا زندہ لاشا، یعنی امیر المومنین زندہ ہے اور یہ تخت لے جایا گیا۔ وہاں پر ایک آواز آئی، زینب آؤ بابا کو لائے۔ حسنین اور ان کے بھائی باپ کو تخت پر لے کے اندر داخل ہوئے، بچیاں لپٹ گئی تخت سے۔ بابا، آپ کو کس شقی اور ظالم نے یہ ضربت لگائی میرے بابا؟ اے بابا، آپ تو بہتر گئے تھے گھر سے، یہ آپ کس طرح لوٹے؟ عزیزو، جب میں نے یہ پڑھا رہا آیت میں تو میرا دل پھٹ گیا کہ بی بی زینب سے پوچھو، بی بی آپ کا بابا زندہ واپس ہوا اور تابوت ایسا تھا کہ تخت پر تھا، وہ آپ کو برداشت نہ ہوا، ضربت دیکھے، لیکن ایک چھوٹی سی بچی باپ کا سر کٹا ہوا اور کٹے گلے سے لپٹی آواز دے رہی، بابا یہ آپ کو کس نے قتل کیا؟ اے میرے بابا، یہ آپ کے جسم پر قطع قطع زخم کیسے؟ اے میرے بابا، یہ آپ کا تیروں پر لاشا
الذين ظلموا أن ينقلبوا اللهم إني أسألك بحق فاطمة وعبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها بار الحق جو واسطہ محمد وآل محمد کے معبود گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما نیک اعمال کی توفیق بار اللہ اس مختصر سے عبادت کو قبول بار اللہ جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ امان میں رکھ روضہ مقدس کی حفاظت فرما بار اللہ تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما خصوصاً جن مریضوں نے دواؤں کے لیے کہا ان کو شفا عاجل و کامل تمام مرنے والے مرحومین کو جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما خصوصاً امام بارگاہ کے مرحومین کو جوار معصوم عنایت فرما بار الہ ہم سب کے دلوں میں ولائے آل محمد کو جاگزین فرما ایمان پر قائم و دائم رکھ بار الہ جو صاحبان حاجت ہیں ان کی حاجت روائی فرما جو مشکلات میں ان کی مشکلات کو دور کر بار الہ تمام علماء اعلان وسائم سروں پر محفوظ رکھ عبود امام کا ظہور جلد از جلد فرما اللہم تقبل من دعا بحق محمد وآلہ الطاہرین ماتم حسن